ویلکم ٹو مائی چینل اسماعیل بھائی واقعہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا۔ آج میں اپنی ویڈیو کے اندر شب برات کے حوالے سے کچھ باتیں بیان کروں گا، خصوصاً اہل سنت بریلوی مکتبہ فکر کے علماء کے مستند دلائل اس ویڈیو کے اندر بیان کیے جائیں گے۔ گزارش اتنی ہے، آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو کو لائک کرنا ہے، کومنٹ ضرور کرنا ہے۔ اہل سنت بریلوی مکتبہ فکر کے علماء کرام شب برات کو ایک انتہائی مقدس اور برکت والی رات قرار دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک یہ رات اللہ تعالیٰ کی رحمت، مغفرت اور برکتوں کے نزول کی رات ہے، جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے، ان کی تقدیریں لکھی جاتی ہیں اور رحمت الہی کی بارش ہوتی ہے۔ بریلوی مکتبہ فکر کے علماء کے مطابق شب برات کے اعمال اور فضائل قرآن و حدیث سے ثابت ہیں۔ بریلوی علماء کی آراء اور دلائل: نمبر 1، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ شب برات کی فضیلت پر زور دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ رات بڑی بابرکت اور مغفرت کی رات ہے، جس میں اللہ تعالیٰ اپنی بے پایاں رحمت کے ذریعے بے شمار گناہ گاروں کو جہنم سے نجات عطا فرماتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ رات ہزاروں بندوں کی مغفرت کی رات ہے اور اس میں عبادت، دعا، قرآن خوانی اور نوافل ادا کرنا مستحب ہے۔ جو انہوں نے بات کہی اس کا حوالہ فتاوی رضویہ جلد نمبر 4 کے اندر موجود ہے۔ دوسرے نمبر پر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ مفتی احمد یار خان نعیمی اپنی کتاب میرات المناجی میں شب برات کی فضیلت پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اعمال نامے پیش کیے جاتے ہیں اور سال بھر کی تقدیریں لکھی جاتی ہیں۔ یہ حوالہ بھی موجود ہے جلد نمبر 2 کے اندر۔ تیسرے نمبر پر بریلوی مسلک کے بہت بڑے عالم علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ علامہ غلام رسول سعیدی اپنی تفسیر تبیان القرآن میں فرماتے ہیں کہ شب برات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے اور اس رات کی عبادت نجات و برکت کا ذریعہ ہے۔ جو لوگ اس رات کو عبادت میں گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بے شمار انعامات سے نوازتا ہے۔ چوتھے نمبر پر ہے مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ مفتی امجد علی اعظمی اپنی معروف کتاب بہار شریعت میں شب برات کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ رات گناہوں سے معافی کی رات ہے اور اس رات میں نوافل پڑھنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا اور دعا مانگنا یہ باعث برکت ہے۔ آپ کا حوالہ بھی بہار شریعت کے اندر حصہ اول کے اندر موجود ہے۔ بریلوی مکتبہ فکر کے مطابق شب برات کے اعمال: نمبر 1، نماز اور عبادت۔ اس رات زیادہ سے زیادہ نوافل ادا کرنا مستحب ہے، خاص طور پر 6 رکعت نفل، جو کہ صحت اور برکت، طویل عمر اور بلاؤں سے حفاظت کے لیے پڑھی جاتی ہیں۔ نمبر 2، قرآن خوانی اور دعا۔ اس رات قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں بخش دے اور ہمارے مستقبل کو بہتر کرے۔ تیسرے نمبر پر قبروں کی زیارت۔ بریلوی مکتبہ فکر کے علماء کے مطابق اس رات قبروں کی زیارت کرنا مستحب ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس رات قبرستان جانے کا عمل فرمایا تھا۔ نمبر 4، روزہ رکھنا۔ 15 شعبان کے دن روزہ رکھنا مستحب عمل ہے اور یہ سنت سے ثابت بھی ہے۔ 5ویں نمبر پر صلاۃ و تسبیح۔ کچھ علماء شب برات میں صلاۃ و تسبیح پڑھنے کو بھی مستحب سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ مغفرت کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ شب برات کے حوالے سے بریلوی علماء کی خاص نصیحتیں: شب برات میں عبادت کو خالص اللہ کی رضا کے لیے ادا کیا جائے، آتش بازی، غیر شرعی رسومات اور بدعات سے بچا جائے، مغفرت اور رحمت کی اس رات میں دل سے توبہ کی جائے اور اللہ کے سامنے گڑ گڑایا جائے
بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس رات کو زیادہ سے زیادہ نیکیوں میں گزارا جائے۔ ویڈیو بہت اچھی ہے، آخر تک ضرور دیکھیں۔ اب اس ویڈیو کا نتیجہ کیا ہے؟ بریلوی مکتبہ فکر کے مطابق شب برات ایک بابرکت اور رحمت والی رات ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس رات عبادت، دعا، ذکر، توبہ اور نوافل ادا کرنا باعث ثواب ہے۔ اس رات کو اللہ کی رحمتوں کو حاصل کرنے کے لیے گزارنا چاہیے اور ہر قسم کی بدعات اور غیر اسلامی رسومات سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ تحقیق بریلوی مکتبہ فکر کے مستند علماء کی تحریرات پر مبنی ہے اور شب برات کی حقیقت، فضیلت اور اعمال پر روشنی ڈالتی ہے۔